کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جانا ایک قابل سزا جرم ہے، جس کی بابت پاکستان میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سیشن کورٹ میں ایک استغاثے کے ذریعے کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے، جس میں جو رانگ ڈور ہوتا ہے اس کو قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اسے جو ہے ہرجانہ بھی دلایا جاتا ہے۔ قید کی سزا، جرمانہ اور ہرجانہ جو ہے، اس کے علاوہ اس قانون کا ایک دیگر اہم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو حقدار ہوتا ہے، یعنی جس کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہوتا ہے، اسے جو ہے اس کی پراپرٹی کا جو قبضہ ہے وہ واپس دلا دیا جائے۔ تو اس لیے جب اس قانون کے تحت عدالت کے سامنے کوئی استغاثہ آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس میں دو طریقوں سے جو ہے وہ قبضہ واپس دلا سکتی ہے، جس میں ایک تو عدالت جو ہے وہ سیکشن 7 کے تحت جو ہے دوران سماعت مقدمہ ہی جو قبضہ ہے واپس دلا سکتی ہے، یا پھر اگر عدالت جو ہے سیکشن 7 کے تحت جو ہے قبضہ واپس نہیں دلاتی، یعنی دوران سماعت مقدمہ عدالت قبضہ واپس نہیں دلاتی، تو پھر جب عدالت مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی جب کسی کو سزا سناتی ہے، تو اس وقت جو ہے جو متاثرہ شخص ہوتا ہے جس کی پراپرٹی پر جائز قبضہ کیا گیا ہوتا ہے، اسے سیکشن 8 کے تحت جو ہے اس کا قبضہ بھی جو ہے واپس دلا دیتی ہے۔ تو اس طرح اس قانون کے تحت جو قبضہ ہے وہ دو طریقوں سے دلایا جاتا ہے، جس میں ایک تو سیکشن 7 کے تحت جو ہے دوران سماعت مقدمہ ہی قبضہ واپس دلا دیا جاتا ہے، یا پھر سیکشن 8 کے تحت جب مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے قبضہ واپس دلایا جاتا ہے۔ اب عدالت یہ قبضہ کیسے واپس دلاتی ہے، اس میں کیا عدالت پروسیجر اختیار کرتی ہے، کس وقت جو ہے عدالت طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یہ سارا طریقہ کار جو ہے اس قانون میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلے جب عدالت سیکشن 7 کے تحت عبوری قبضہ دلاتی ہے تو اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر عدالت کے سامنے کوئی استغاثہ جو ہے وہ زیر سماعت ہو اور عدالت جو ہے سیکشن 7 سب سیکشن 1 کے تحت مکمل طور پر یہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی شخص جو اس وقت پراپرٹی پر قابض ہے بظاہر وہ ناجائز قابض لگ رہا ہے، یعنی وہ غیر قانونی طور پر اس نے پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور عدالت کے سامنے پکچر بالکل کلیئر ہو جائے، تو پھر عدالت جو ہے حکم دیتی ہے اس شخص کو کہ بھائی تم ناجائز قابض ہو، تم قبضہ اس شخص کے حوالے کر دو جس کے بارے میں عدالت یہ خیال کر لے کہ یہ شخص جو ہے قانونی طور پر مالک اس پراپرٹی کا ہے یا قانونی طور پر اس پراپرٹی کا قابض ہے۔ تو اس طرح سیکشن 7 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے عدالت کا جو ہے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اگر عدالت مکمل طور پر مطمئن ہو جائے، پکچر بالکل کلیئر ہو جائے، تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 7 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے دوران سماعت مقدمہ ہی ہے جو ہے کسی کو اس کا قبضہ جو ہے واپس دلا سکتی ہے۔ تو پھر جب عدالت کسی کو حکم کرتی ہے کہ وہ قبضہ اس شخص کے حوالے کر دے جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 7 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے کوئی بھی ایسا حکم جاری کر سکتی ہے اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار اپنا سکتی ہے جس کے تحت جو ہے اس شخص کو قبضہ دلایا جا سکے جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو یہ عدالت جو ہے ایک کام یہ کر سکتی ہے کہ از خود ہی کوئی بھی حکم جو ہے وہ جاری کر دے یا کوئی طریقہ کار اپنا لے، پھر کیونکہ عدالت کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں۔ یا پھر اگر عدالت ایسا نہیں کرتی، از خود کوئی کام نہیں کرتی، کوئی حکم نہیں جاری کرتی یا کوئی طریقہ کار نہیں اپناتی کسی کو قبضہ دلانے کے لیے، تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 7 سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے کسی آفیشل کو یا کسی اہلکار کو جو ہے وہ پابند کر سکتی ہے کہ جو تم یہ قبضہ لے کر اس شخص کے حوالے کرو جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہے۔ تو پھر ایسا اہلکار یا آفیسر جو ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعے جو ہے قبضہ جو اس شخص سے لے کر اس شخص کے حوالے کرتا ہے جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا آفیسر یا اہلکار جس کو عدالت نے پابند کیا ہوتا ہے یا جس کو عدالت نے اختیار دیا ہوتا ہے، اس کو اگر اپنے جو کام ہے وہ کرنے میں طاقت کی ضرورت ہو، یعنی فورس کی ضرورت ہو، تو پھر جو ایسا آفیسر یا اہلکار جو ہوتا ہے کسی ایس ایچ او کو جو ہے وہ ریکوزیشن بھیج سکتا ہے۔ عموماً یہ ریکوزیشن اسی ایس ایچ او کو بھیجی جاتی ہے جس کے جو علاقے میں وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کا قبضہ دلانا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا آفیسر یا اہلکار جو ہے اس ایس ایچ او کو ریکوزیشن بھیج سکتا ہے کہ بھائی مجھے پولیس مدد کی ضرورت ہے، میں نے عدالت کے کسی حکم پر عمل کروانا ہے۔ تو ایس ایچ او جو ہوتا ہے اس کی جو ہے مدد کرنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن اگر ایس ایچ او اس کی مدد نہیں کرتا تو پھر یہ ایک مس کنڈکٹ ہوگا، اور سیکشن 7 سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے عدالت جو ہے ایسے ایس ایچ او کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کا جو ہے حکم دے سکتی ہے۔ تو اس لیے جب عدالت جو ہے ایک دفعہ حکم کر دیتی ہے تو پھر اس حکم پر ہر صورت عمل ہونا ہی ہوتا ہے۔ ایس ایچ او یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ایس ایچ او انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر محکمانہ کارروائی کا جو حکم ہو جاتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی یہ بات یاد رکھیں
کہ یہ جو ایس ایچ او حضرات ہوتے ہیں یہ کبھی بھی عدالت کی حکمدلی نہیں کرتے اور یہ کبھی عدالت کی مخالفت مول لینے کی جو ہے ہمت نہیں کرتے. یہ ہر صورت عدالت کو مدد فراہم کرتے ہیں اور ہمیشہ پولیس مدد فراہم کر کے تو عدالت کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پر یہ عمل درآمد کرواتے ہیں. تو اس طرح عدالت جو ہے سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے اس وقت قبضہ دلاتی ہے جب عدالت کے سامنے بالکل پکچر کلیئر ہو جائے اور عدالت مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جائے کہ کسی شخص کو جو ہے غیر قانونی طور پر اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا گیا ہے. تو پھر عدالت جو ہے دوران سماعت مقدمہ ہی قبضہ دلا دیتی ہے تاکہ کسی کا جو ہے وقت ضائع نہ ہو اور ایک حقدار جو ہے اسے جو ہے اس کا حق جو ہے وہ بر وقت جو ہے مل جائے. اور ایسی صورت میں عدالت جو ہے پھر کوئی بھی جو طریقہ کار ہے وہ اپنا سکتی ہے یا کسی کو پابند کر سکتی ہے, کسی کو اختیار دے سکتی ہے کہ وہ قبضہ لے کر جو ہے اس شخص کے حوالے کرے جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہے. تو اس طرح اگر عدالت جو ہے وہ سیکشن 7 کے تحت جو ہے عدالت کے سامنے کوئی پکچر کلیئر نہیں ہوتی, عدالت سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ کسی کو قبضہ دلایا جائے, تو پھر عدالت جو ہے ٹرائل کو جب کنکلوڈ کرتی ہے, ٹرائل کنکلوڈ تب ہوتا ہے جب مقدمے میں مکمل شہادتیں آ جاتی ہیں, جو فریقین ہوتے ہیں ان کے وکلا جو ہے فائنل ایک آرگومنٹس کرتے ہیں عدالت کے سامنے, اپنی بات جو ہے وہ سنا لیتے ہیں, تو پھر عدالت نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرائل کو کنکلوڈ کرنا. تو جب عدالت ٹرائل کو کنکلوڈ کرتی ہے تو اس وقت عدالت جب اگر یہ سمجھے کہ کسی شخص کو واقعی غیر قانونی طور پر اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں جو پھر عدالت ہے سیکشن 8 کے تحت جو ہے کسی شخص سے قبضہ لے کر اس شخص کے حوالے کرنے کا حکم دے سکتی ہے, جس کے بارے میں عدالت ٹرائل کنکلوڈ کرتے وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے یا یہ سمجھ لے کہ اس شخص کو غیر قانونی طور پر اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا گیا ہے. اور جب عدالت ٹرائل کنکلوڈ کرتی ہے تو پھر ملزمان کو عدالت جو ہے ملزم یا ملزمان جیسی بھی صورتحال ہو ان کو عدالت جو ہے وہ سزا بھی سنا دیتی ہے, جو کہ سیکشن 3 سب سیکشن 2 اور سیکشن 3 سب سیکشن 3 کے تحت سزا ہوتی ہے, جو کہ 10 سال تک قید کی سزا یا 3 سال تک قید کی سزا اور 7 جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک لازمی چیز جو ہے وہ یہ رکھ دی گئی ہے کہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اسے ہر صورت جو ہے ہرجانہ بھی دلایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے وہ شخص جو ہے اذیت برداشت کرتا ہے. تو اس لیے اگر عدالت جو ہے دوران سماعت مقدمہ کسی کو قبضہ نہیں دلاتی تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 8 کے تحت جب مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس وقت جو ہے ملزمان کو سزا بھی سناتی ہے اور ساتھ ان کو حکم دے دیتی ہے کہ وہ قبضہ جو ہے اس شخص کے حوالے کر دیں جس کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا ہوتا ہے. یہ عدالت اپنا جو فیصلہ ہے سیکشن 8 سب سیکشن 1 کے تحت کرتی ہے. لیکن اگر کوئی عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا, یعنی کہ عدالت کے حکم کے مطابق کسی شخص کو قبضہ نہیں دلایا جاتا, تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 8 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کو حکم جاری کر سکتی ہے کہ قبضہ اس شخص سے لے کر اس شخص کے حوالے کرو جس کے بارے میں عدالت نے جو ہے فیصلہ دیا ہوتا ہے. تو پھر ایس ایچ او جو ہوتا ہے سیکشن 8 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قبضہ اس شخص کو دلا دیتا ہے جس کے بارے میں عدالت نے حکم دیا ہوتا ہے. تو اس طرح ایک استغاثہ جب غیر قانونی قبضے کا آتا ہے تو اس میں پھر ایک پروسیجر ہے. عدالت جو ہے جب حکم کرتی ہے سیکشن 7 کے تحت جو ہے عدالت دوران سماعت مقدمہ جو ہے وہ قبضہ واپس دلا سکتی ہے, اور سیکشن 8 کے تحت جو ہے عدالت مقدمہ کنکلوڈ کرنے پر قبضہ واپس دلاتی ہے. لیکن ہر صورت جو عدالت کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی شخص عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو پھر عدالت جو ہے طاقت کے ذریعے فورس کے ذریعے ایس ایچ او کو حکم دے سکتی ہے یا کسی اہلکار کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ طاقت اور فورس کے ذریعے جو عدالت کے حکم پر عمل کروا کر تو اس شخص کو قبضہ دلائیں جس کے بارے میں عدالت نے یہ مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے اور جس کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دے دیا ہوتا ہے.